تمہاری کل کی فلائٹ کنفرم ہے وجی، تمہیں میرے لیے جانا ہی ہوگا اور اپنے خوابوں کی تعمیل کرنی ہی ہوگی فیوچر ڈاکٹر، وش نے آنسو کو بمشکل دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہاج کا چہرہ سپاٹ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وش کے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانے کے لیے منا رہی ہے۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا، وش نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں وجی، بس 2 سال کی ہی تو بات ہے۔ 2 سال کہتے ہوئے اس کی آواز کپ کپا گئی۔ 2 سال بھی اسے 2 صدیوں کی مانند لگ رہے تھے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ رہ لو گی میرے بغیر؟ وہاج نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ ہے تو مشکل، لیکن عادت ڈال لوں گی، اور پھر تم سے کال پر روز بات بھی تو کروں گی نا۔ 2 سال کب گزریں گے نہ مجھے پتہ چلے گا نہ تمہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی آنسو کا گولا اس کے گلے میں اٹکنے لگا اور وہ تیزی سے وہاج کے پہلو سے گزرتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک لفظ بھی کہنے سے اس کا برم بربری ریت کی مانند بکھرتا چلا جائے گا۔ سو فرار میں ہی غافیت جانی۔ اس نے بڑے بھائی کو شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور وہ تو لگتا تھا اس کے اقرار سے پہلے ہی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھے، جو ایک ہی ہفتے میں اس کی سب شاپنگ اور جہیز کی چیزوں کی تیاری کر بیٹھے تھے۔ وہ بس ساکت بے جان مورت بنی ان کی کارگزاری دیکھ رہی تھی، جو ایک موقع نہیں چھوڑ رہے تھے اس سے جان چھڑانے کا۔ اس کی تائی نے بھی تو اس کو اپنے شوہر کے گھر رہنے نہیں دیا تھا، بلکہ منحوس کا دبا لگا کر اسے گھر سے دھکے دے کر نکالا۔ وہ ان سے کیا گلہ کرتی جب اس کے اپنے اسے بوجھ سمجھتے تھے۔ فون استعمال کیے تو اسے جیسے کئی دن بیت گئے تھے۔ ایان اور ریان کی دن میں لاتعداد کالز کے باوجود وہ ان کی کوئی رپلائی نہ کرتی۔ اسے تو کنگھی کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ جا کے کانا کانا، اس کی زندگی ایک کمرے میں مقید ہو کے رہ گئی تھی، ایک کٹ پتلی کی طرح۔ وہ اپنے بابا کے پہلو سے لگ کر بیٹھی تھی جب ملازم نے ان کے کسی خاص مہمان کی آمد کے بارے میں بتایا، جس پر انہوں نے ملازم کون ہے بیٹھک میں بٹھانے کا کہا۔ جب وہ گڑیا کے ساتھ وہاں پہنچے تو ایک سوبر سے نہایت سرخ و سفید رنگت والے حشمت صاحب اپنے بیٹے یحییٰ کے ساتھ براجماں تھے۔ ان کا بیٹا ان سے بھی کئی زیادہ خوبرو اور دلکش تھا۔ اس کی نیلگی آنکھوں میں سمندر جیسی تازگی تھی۔ ارے حشمت تم! وہ خوش دلی سے ان سے ملے اور ان کے بیٹے سے بھی۔ ارے یہ کون ہے؟ ہماری چھوٹی سی گڑیا۔ وہ شرمیلی سی مسکان سجائے ان سے ملی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مطلب کی بات پر آئے۔ یار ہم تم سے بہت قیمتی چیز مانگنے آئے ہیں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ وہ کچھ تو سمجھ گئے، مگر انہیں بات جاری رکھنے دی۔ مگر اس سے پہلے گڑیا کو باہر بھیجنا نہ بھولے۔ جاؤ گڑیا، یحییٰ کو اپنا باغ دکھاؤ۔ اپنے بابا کی بات پر جلدی سے سر ہلاتی وہ یحییٰ کو لیے باہر کی طرف بڑھی۔ ہم دراصل گڑیا کو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں۔ حشمت صاحب کی بات پر وہ ذرا پریشان ہوئے۔ میرے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ان کے بیچ میں رکنے پر وہ بےتاب ہوئے۔ لیکن کیا؟ انہوں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ گڑیا کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے، وہ بھی میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اس سے۔ ان کی وضاحت پر انہیں واقعی دکھ ہوا۔ وہ ایک اچھی لڑکی گوا بیٹھے تھے۔ اوہ! انہیں یقیناً مایوسی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ نصیب بچہ کرے۔ انہوں نے خوش دلی سے دعا دی۔ وہ واقعی زندہ دل تھے۔ باہر لان میں گڑیا اور یحییٰ چہل قدمی کر رہے تھے۔ یحییٰ اسے اپنے پشاور سے مری شفٹ ہونے کی کہانی سنا رہا تھا، اور وہ آنکھیں بڑی بڑی کیے اسے مری کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یحییٰ کو یہ معصوم سی پٹر پٹر کرنے والی گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ بھیا آپ تو اتنے ڈیشنگ ہے، آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں؟ گڑیا نے آنکھیں پٹ پٹاتے پوچھا۔ یحییٰ اس کی بات پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ابھی تک تو نہیں، اس نے ہنس کر نفی کی۔ اسے گڑیا سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، اس لیے اسٹپٹ آ گیا۔ بھیا آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتے ہیں، گڑیا نے اس کے سرخ رنگ کو دیکھتے ہوئے کلکلا کر کہا۔ ٹھہرو تمہیں ابھی بتاتا ہوں، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں 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 سوری بھیا، وہ میرے بھائی مجھ سے اتنا پرینک نہیں ہے نہ ان کے پاس میرے لیے وقت ہے۔ آپ کو میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ اس کے لہجے میں بھائیوں کے لیے حسرت دیکھ کر یحییٰ کو دلی دکھ ہوا۔ ارے مجھے کیوں برا لگے گا، میں تو تمہارا بھائی ہوں نا، اس نے شرارت سے اس کے بال کھینچتے کہا۔ ہائے اللہ، سچی؟ اس نے خوشی کے مارے پوچھا۔ جی مجھے، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو ملائیے ہاتھ فرینڈز۔ یحییٰ نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے دوستی کی مہر لگائی۔ ان دونوں نے اپنے نمبرز ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دونوں ہی ایک بہن اور بھائی مل جانے پر خود کو خوش قسمت محسوس کر رہے تھے، کیونکہ یحییٰ بھی اکلوتا تھا۔ اب گڑیا کے آنے سے اس کی بہن کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ ایان اور ریان کی ایک ہی پھوپھو تھی جو امریکہ میں مقیم تھی۔ وہ آج کل سردیوں کی چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ بچے ان سے لگے انہیں اپنی روزمرہ کی کارگزاری بتا رہے تھے۔
جن میں زیادہ حیران کو ریپینزل کے ذکر نے کیا۔ بچے اس کا نام لے لے کے تک نہیں رہے تھے۔ وہ ویسے بھی داؤد سے کافی مرتبہ دوبارہ شادی کا کہہ چکی تھی، مگر اس کا انکار ہنوز برقرار تھا۔ اب تو انہیں خود ہی کچھ کرنا تھا، اور بچوں نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی تھی جسے وہ قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آخر وہ پلا ہی گیا تھا جس کا ویش نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر وہاج کو الوداع کرنے آئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے ساری رات گریہ وزاری کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اب بھی وہ ضبط کی کڑی منازل طے کرتے، اسے یہاں خوش دلی سے سیواب کرنے آئی تھی کہ وہ حاج پردیس جا کر پریشان نہ ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حاج اپنی ویش سے بے خبر رہتا۔ وہ اس کا نظر چرانا، اس سے کترانا سب سمجھ رہا تھا۔ اگر ویش نے اس سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی باہر جانے کی حامی نہ بھرتا، اور اب ویش کا ستا چہرہ دیکھ کر اسے شدت سے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اپنے دل اپنی ویش کو لے کر کسی سنسان گوشے میں روپوش ہو جائے، جہاں کوئی ان کی پیار بھری زندگی میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ مگر اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا، اور وہ ایسے بھی اپنی وجہ سے ویش کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے نہ جانے کا الزام بھی ویش کے سر آئے گا اور اسے تانے سننے پڑیں گے، اس لیے وہ خاموشی سے جا رہا تھا، مگر جلد لوٹنے کا پختہ ارادہ لیے۔ وہ کافی دیر ویش کے گلے لگے اس کا غم غلط کرتا رہا اور حسین یادیں قید کرتا رہا۔ پھر وہ مشکل سے ہی صحیح وہ اس سے الگ ہوا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی، اور تیز قدموں سے چلتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے رک کر ایک بار پلٹ کر دیکھا، اور یہی پلٹنا ویش کی دنیا ہلا گیا۔ وہ صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے اپنے ابا کے گلے لگی پوٹ پوٹ کر رو دی۔ نہ چاہنے کے باوجود ان دونوں کے درمیان ہجراں کڑا ہوا تھا۔ اب اسے پار کرنا ان دونوں کے لیے جگر گردے کا کام تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنے پر خود کو مجبور پاتے تھے۔ اس کے بغیر وصل ناممکن تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزرتا گیا۔ اس درمیان ویش اور وہ حاج کا فون پر رابطہ رہا، مگر آج خاص دن تھا سب کے لیے، مگر سب سے خاص تو ویش کے لیے تھا، کیونکہ اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ایک طویل انتظار کے بعد آ رہا تھا۔ وہ بے تابی سے ایئرپورٹ پر سب کے ساتھ کھڑی اس کے انتظار میں گل رہی تھی۔ کتنی دعائیں کی تھی اس نے اس وقت کی، اور وہ سامنے سے آتا اس کی بے چین روح کو سکون میسر کر گیا تھا۔ اس کی روح کا قرار جو آ گیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہوتے اسے بے باک نظروں سے دیکھتے ہوئے امتحان میں ڈال گیا تھا۔ میں نے اب تو اپنا وعدہ پورا کیا ویش، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے ویش کے سر پر بم پھوڑا۔ آج مہندی ہے اور کل رخصتی، اسی شرط پر میں گیا تھا، اور دیکھو وہ لمحہ آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ ویش نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کا خیال آج مجسم بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حاج نے سب کی پرواہ کیے بغیر اسے گلے لگایا تو وہ جیم گئی۔ شام کو اسے خوبصورتی سے سجایا گیا، اور اس کے سفید مخملی ہاتھوں پر وہ حاج کے نام کی مہندی لگائی گئی، جس کو بار بار دیکھ کر وہ خود پر رش کرتی۔ وہ سہیلیوں کے جرمٹ سے اٹھ کر کمرے آئی تو حاج کو کمرے میں پایا۔ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ حاج، اس نے جنجلاتے ہوئے کھینچ کر اس کے نام کو لمبا کیا تو وہ حاج جی جان سے مسکرا دیا۔ جب وہ اس سے ناراض ہوتی تبھی کھینچ کر اس کا پورا نام ادا کرتی تھی، جی جانے وہ حاج۔ اس نے دلکشی سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پتہ بھی ہے اگر تمہیں کسی نے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ ویش نے اسے ڈرانا چاہا، یہی کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے بغیر بالکل دل نہیں لگ رہا، اور اس کے دیدار کے لیے چلا آیا۔ ہم جام باز عاشق ہے، جانم دنیا والوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس نے ویش کو بازو کے حلقے میں لیتے کہا۔ ویش سر پیٹتی رہ گئی، ویسے لگ تو بہت خوبصورت رہی ہو میرے دل کا چین، وہ حاج نے قربان ہوتی نظروں سے دیکھتے کہا تو ویش پل میں حیا سے سرخ ہوئی۔ وہ حاج کو اس کا یہ انداز دل و جان سے عزیز تھا۔ ابھی رخصتی میں ایک رات باقی ہے، کیسے کٹے گی یہ رات؟ دل تو چاہ رہا ہے ابھی تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں، مگر ہائے یہ ظالم سماج، لگ تو تم بہت حسین رہی ہو، مگر ایک چیز کی کمی ہے، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ویش نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تو اس نے ویش کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے اس کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگر اور تھوڑی دیر رکتا تو اپنا صبر کو بیٹھتا۔ وہ حاج کی خوشی کا آج ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنی محبت کو پا کر آج وہ کتنا خوش تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اس کا حال تو اس وقت ایسا تھا جیسے سارے جہاں کی دولت کا اکلوتا حکمران بن بیٹھا ہو۔ دھڑکنے تو اس کی تب تمی جب ویش کو سرخ عروسی لباس میں پل کے جھکائے اپنی اوڑ سہج سہج کر قدم بڑھاتے دیکھا۔ وہ ساکت سا اپنی محبت کو یک ٹک دیکھتا گیا۔ چونکا تو تب جب وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے اس کا مومی ہاتھ تام کر اسے اپنے شانہ بشانہ کھڑا کیا۔
وہ محبت بری نظروں سے دنیا جہاں بلائے بس اسی کو دیکھ رہا تھا، اور وش اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اپنے آپ پہ سمٹی جا رہی تھی۔ لوگوں کی توصیفی اور کچھ کی حسد بری نگاہیں ان پر ٹکی تھی۔ وہ آج تو اس بات پر مسرور تھا کہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر بنا لیا تھا، مگر کیا ہمیشہ کے لیے؟ ان کا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وش کنگ سائز بیڈ پر اپنا کامدار لہنگا پلائے وجی کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ دپتن روم کا دروازہ کھلا اور وہ حاج اندر داخل ہوا۔ وش کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے اپنی ملکیت کا احساس ہوا۔ یہ احساس ہی خوش کن تھا کہ اس نے اپنی محبت اپنے نام کر لی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وش کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی نظروں کی پیاس بجھانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اپنی جیب سے مخملی ڈبی نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ کی رنگ برآمد کی اور وش کی مہروتی انگلی میں پہنائی، جس نے اس کے ہاتھ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تم نہیں جانتی وش، میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، اور جب آج تم مجھے ملی ہو تو میں خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی محبت پر وش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے والدین کے بعد اس پیارے شخص نے ہی تو سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ آج خوش قسمت آپ نہیں، خوش قسمت تو میں ہوں، جسے آپ کی صورت میں اس دنیا میں ہی جنت عطا کر دی گئی۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، کیونکہ میرے پاس میرا وجی ہے۔ وہ آج اس کے اتنے پیارے اظہار پر محبت پاش نظروں دیکھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا، جس میں وش خوشی سے بھیگتی چلی گئی۔ چاند ان دونوں کے طویل ہجر کے بعد ملن پر مسکرا دیا۔ وش اور وحاج کا ہر دن عید تھا، تو ہر رات شب بارات وہ ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ وہ کون سی جگہ تھی جو اس نے وش کو نہ گمائی ہو؟ وہ 1 مہینے سے ورلڈ ٹور پر تھے اور 1 دن پہلے ہی واپس لوٹے تھے۔ وحاج تھوڑی دیر کے لیے بھی وش کو خود سے دور نہ کرتا، جبکہ وش خود اس کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اس 1.5 ماہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی، جسے اتنے پیارے اور مخلص شوہر کا ساتھ میسر تھا۔ آج بھی وش لال رنگ کے ڈریس میں وحاج کی فرمائش پر ریڈ لپسٹک لگائے وحاج کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ اسے جتنا دیکھتا اتنا کم تھا، اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اسے دیکھتے۔ آج بھی وہ لوگ ڈنر کرنے ریسٹورنٹ گئے تھے۔ واپسی پر وحاج کا دھیان وش پر ہی تھا۔ وہ جی پلیز صحیح سے ڈرائیو کرو، مجھے گھر جا کر دیکھ لینا۔ تو وہ کلکلا کر ہنس دیا۔ کیا کروں یار، تمہیں دیکھتے دل ہی نہیں بھرتا، دل کرتا ہے آخری سانس تک تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ جی وش تڑپ کر چیخی، وہ جی میں ناراض ہو جاؤں گی، کبھی تو سوچ کر بولا کرو۔ وحاج نے اس کے پھولے گالوں والا معصوم صاحب کی برا چہرہ ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں میں قید کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وش چیخی، وحاج سامنے دیکھو۔ جیسے ہی وحاج نے سامنے دیکھا، ایک ٹرک ان کے قریب آ چکا تھا اور گاڑی کو زوردار جھٹکے سے ہٹ کرتے ہوئے چلا گیا۔ وحاج نے دیکھنے میں دیر کر دی تھی۔ گاڑی ہٹ ہونے کی وجہ سے کلابازیاں کاتے کچے راستے پر جا گری۔ گاڑی کے شیشے بری طرح ٹوٹ چکے تھے، جبکہ گاڑی سے دھواں نکل رہا تھا۔ زخمی وش نے ہوش کھونے سے پہلے وحاج کو خون میں لتڑے نم آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ بولنے کے لیے اس کے لب پڑپڑائے، مگر اسے لگا لبوں سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی ہو، اور اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ دھند چھٹی اور آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وحاج کہیں نظر نہیں آیا۔ ساتھ ہی اس کے ذہن میں جماکا ہوا اور وحاج کا خون آلود وجود یاد آیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تو پورے جسم میں درد کی لہریں سرایت کر گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ڈرپ لگے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بھی پٹیوں میں جکڑا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی ڈرپ کھینچی۔ اندر داخل ہوتی نرس اور اس کے والد اس کی حالت دیکھ کر اس کی طرف لپکے۔ وش یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ بابا وحاج کہاں ہے؟ اس نے لڑکڑاتے لہجے میں پوچھا۔ نرس اسے دوبارہ لٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ بیٹا تم لیٹ جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، مجھے وجی سے ملنا ہے، وہ جھٹ پٹانے لگی۔ اس کی ضد پر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نرس کی مدد سے اسے آپریشن تھیٹر کے باہر لے گئے، جہاں اندر وحاج پٹیوں میں جکڑا تھا۔ باہر اس کے تایا تائی بھی رو رہے تھے، جبکہ اس کے بھائی بابیاں اور امی بھی انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ اس کے وہاں آنے پر سب کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ وہ بمشکل آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پاس پہنچی اور دروازے میں لگے چھوٹے شیشے سے وحاج کو دیکھنے لگی۔ وش سوچ رہی تھی کہ کب کون سا فیصلہ زندگی کا کون سا نیا موڑ لے۔
اور ان خوبصورت پلوں کو یادوں میں بدل دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی وش کے ساتھ ہوا تھا۔ وش کا دل وحاج کو اس حالت میں دیکھ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں وحاج سے مخاطب ہوئی، تم تو میرے ساتھ میں وادیوں سے گزر رہے تھے نا، کسی بے خوف پرنس کی طرح جو ہمیں خوشیوں کی طرف لے جائے۔ پھر کہاں ہے وہ وادی، کہاں گئے وہ پرندے؟ ہم تو ساتھ جینا چاہتے تھے نا، یاد ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو پھر اتنا سوچتے ہی وش ضبط کوتی پوٹ پوٹ کر رو دی، وہ جی وہ شیشے کے پار اس کے وجود کو پکارنے لگی کہ شاید وہ اس کی پکار سن کر دوڑا چلا آئے جیسے پہلے آتا تھا۔ فکر مت کرو بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے کہا۔ وحاج میرا بچہ، وحاج۔ اس کی تائی بھی اپنے لختی جگر کے لیے رو رہی تھی۔ دپتن ڈاکٹر باہر آیا تو سب اس کی طرف لپکے، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ڈاکٹر نے ان کو جمگٹا لگائے دیکھا تو ناگواری سے پوچھا، ڈاکٹر اندر میرا بیٹا کیسا ہے؟ تایا نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے انہیں دیکھا، پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ان کے دماغ پر گہری چوٹ لگی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ سروائیو کر پائیں گے۔ میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا۔ ان کی بات پر سب رونے لگے۔ وش ساکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے پاس ٹائم کم ہے، انہیں ہوش آ چکا ہے، وہ آپ میں سے کسی وش سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں وش، اس نے جلدی کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ آپ چلیے اندر اور آپ سب یہی رکے، پیشنٹ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ لوگوں کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں۔ ڈاکٹر نے ان سب کو اندر کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ وش اندر آئی تو وحاج کو قریب سے پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر اس کا دل 100 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ وحاج، وہ دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی، اپنی روح کو نزدیک پا کر وحاج کے وجود میں ہلچل ہوئی، اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تو وش کو اپنے سینے سے لگے پایا۔ اتنے درد کے باوجود بھی وہ مسکرا دیا۔ وش اس کی ہلکی سی سرگوشی سن کر وہ سر اٹھا کر اسے اپنی بیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ رو مت، تمہیں پتہ ہے نا یہ آنسو سیدھا میرے دل پر پڑتے ہیں، کمزور سا بندہ ہوں، برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی بات پر وہ زوروں سے رو دی، آنسو بے مول ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر پل میرے لیے اب حیات ہے۔ اس 1 مہینے میں لگتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی جی لی ہو۔ اتنی خوشی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی تمہارے ساتھ ان پلوں کو گزار کر ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے سانس بھری کیونکہ اب اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، مگر اسے بولنا تھا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا وش، کبھی بھی نہیں۔ میں اپنی حالت اچھی طرح سے جانتا ہوں، زیادہ دیر جی نہیں پاؤں گا۔ اس کی بات پر وش نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور سرنپی میں ہلانے لگی۔ الفاظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ نہیں، مجھے بولنے دو، آج مجھے بولنا ہے، آج نہیں بولا تو کبھی نہیں بول پاؤں گا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے تم میرا مان کبھی نہیں توڑو گی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ خوشی کے یہ پل اتنی جلدی گزر جائیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں کبھی تم میری یادوں کو اپنی خوشیوں کے درمیان نہیں آنے دو گی۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ وش اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر نپی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی نہیں، میں کبھی تمہیں نہیں بلا سکتی، نہ ہی میں کبھی تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی، نہ تمہیں جانے دوں گی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر بلک بلک کر روتے کہا، جس سے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ تم جھوٹے ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، مگر اب وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کچھ کر گزروں گی، معاف نہیں کروں گی۔ وہ آج دکھ سے نپی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میری وش اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ مجھے بلا کر زندگی میں آگے بڑھو گی، یہ میری آخری خواہش ہے اور میری خوشی بھی۔ وہ حاج نے نم آنکھوں سے کہا۔ یہ کہتے اس کا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ وہ جانتا تھا وش وہ وش نہیں رہے گی جو اس کے ساتھ کبھی ہوا کرتی تھی، وہ پورا بدل جائے گی، مگر وہ اس کو کمزور اور لاچار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اپنے جانے کے بعد بھی اور مرتے ہوئے بندے کی تو آخری خواہش پوری کرنی چاہیے نا۔